وفات جناب سکینہ۔ سید ابن طاؤس کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک خواب جناب سکینہ نے دمشق میں داخلے کے 4 روز بعد دیکھا، جس میں اپنے پدر بزرگوار کو تو نہیں دیکھا، البتہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب آدم، جناب ابراہیم، جناب عیسیٰ صلوات اللہ علیہم کو دیکھا کہ ان کے پدر بزرگوار سے ملنے جا رہے ہیں۔ جناب سکینہ نے عالم رویا میں چاہا کہ اپنے جد بزرگوار تک پہنچیں۔ ناگاہ چند ہودجیں نظر پڑیں، جن کے متعلق بتایا گیا کہ ایک ہودج میں جناب حوا ہیں، دوسری ہودج میں جناب آسیہ، تیسری ہودج میں جناب مریم بنت عمران ہیں، اور چوتھی ہودج میں جناب خدیجہ الکبریٰ ہیں، اور پانچویں ہودج میں جناب فاطمہ زہرا ہیں۔ فوراً جناب سکینہ نے اپنے کو جد ماجدہ جناب سیدہ کے ہودج تک پہنچایا اور ان سے فریاد کی اور اپنی تکلیف اور مصیبتوں کی شکایت کی۔ کامل بہائی میں تحریر ہے کہ زنان اہل بیت بچوں سے شہدائے کربلا کی شہادت کو حتی المقدور چھپاتی تھیں اور ان کو بہلاتی رہتی تھیں۔ ایک روز اس بچی نے، جس کی عمر 4 سال کی تھی، اپنے پدر بزرگوار امام حسین علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، لیکن جب آنکھ کھلی تو بابا کو نہ پایا۔ بچے نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا، ابھی میرے بابا آئے تھے، وہ کہاں چلے گئے؟ یہ کہہ کر وہ بچی اپنے باپ کو پکار کر رونے لگی، پیارے بابا، ابھی تو آپ آئے تھے، میرے اچھے بابا، آپ کہاں چلے گئے؟ بیویوں نے ہر چند بہلانے کی کوشش کی، لیکن وہ بچی کسی طرح خاموش نہ ہوئی اور برابر اپنے بابا کو رو رو کر پکارتی رہی۔ یہ حال دیکھ کر تمام بیویاں رونے لگیں اور بچی بھی سوتے سوتے اٹھ گئے اور وہ بھی ان کے ساتھ رونے لگے۔ قید خانے میں ایک شور گریہ بلند ہوا، یہاں تک کہ یہ آوازیں یزید کی خوابگاہ تک پہنچیں۔ یزید خواب سے بیدار ہو گیا۔ اس نے کسی چوبدار سے پوچھا کہ یہ شور گریہ کیسا ہے؟ خدمتگاروں نے تحقیق کے بعد بتایا کہ قید خانے میں ایک بچی نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا ہے۔ اب خواب سے چونکنے سے وہ برابر اپنے باپ کو یاد کر کے رو رہی ہے اور قیدیوں کی تسکین دلانے کی کوشش کے باوجود اس کو کسی طرح تسکین نہیں ہو رہی ہے۔ یزید نے کہا، اچھا، سر حسین کو اس کے پاس لے جاؤ، شاید اسے کچھ تسکین ہو۔ چنانچہ یزید کے خدمتگار سر امام حسین علیہ السلام کو تشت میں ایک سرپوش سے ڈھک کر اس بچی کے سامنے لائے اور اس کے پہلو میں رکھ دیا۔ اس بچی نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا، یہ تیرے باپ کا سر ہے۔ وہ بچی اول تو اپنے باپ کے سر کو دیکھ کر ڈری اور پھر چیخ چیخ کر روئی اور اپنے باپ کے سر کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا اور منہ پر منہ رکھ کر خاموش ہو گئی۔ بیویوں نے سمجھا کہ بچی کو تسکین ہوئی، لیکن فرط غم سے اس کی حرکت قلب بند ہو گئی، نبضیں ساکت ہو گئیں اور بچی اپنے پیارے باپ کے پاس جنت میں جا پہنچی۔ جامع دمشق میں بیمار امام کا خطبہ۔ ایک روز یزید جناب امام زین العابدین علیہ السلام کو اپنے ساتھ مسجد دمشق میں لے گیا تاکہ آپ کو وہ سب و شتم سنوائے جو آپ کے پدر بزرگوار اور آپ کے جد علی کے لیے کیا جاتا ہے۔ خطیب ممبر پر گیا اور اس نے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی شان میں بیہودہ کلمات کہے اور یزید اور اس کے باپ معاویہ کی مدح سرائی کی۔ جناب امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے مقام سے اس بلند آواز میں کہا، وائے ہو تجھ پر اے خطیب، تو نے مخلوق کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے غضب خالق کو اختیار کیا اور اپنی جگہ جہنم میں بنا لی۔ اس کے بعد حضرت نے یزید سے کہا، اے امیر، مجھ کو موقع دے کہ میں بھی ممبر پر جا کر چند کلمات کہوں جو موجب خوشنودی معبود ہوں، اور حاضرین نے بھی اپنا شدید اشتیاق ظاہر کیا تو وہ اجازت دینے پر مجبور ہو گیا۔ حضرت ممبر پر تشریف لے گئے اور بعد حمد و صلوات ایک ایسی فصیح و بلیغ تقریر فرمائی جس کو سن کر حضار مسجد بے اختیار رو دیے۔ حضرت نے اس دل دہلا دینے والی تقریر میں فرمایا، ایھا الناس، ہم کو خداوند عالم نے اپنے کرم سے 6 خصلتیں اور 7 فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ ہم کو علم دیا، حلم دیا، فتوت دی، فصاحت دی، شجاعت دی اور ہمیں قلوب مؤمنین کا محبوب بنایا۔ رسول مقبول حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے ہیں۔ صدیق اکبر علی مرتضیٰ ہم میں سے ہیں۔ سید الشہداء شیر خدا جناب حمزہ ہم میں سے ہیں۔ جعفر طیار جن کو خدا نے اپنے کرم سے پر عنایت کیے اور جنت میں وہ فرشتوں کے ساتھ پرواز کر رہے ہیں، وہ ہم میں سے ہیں۔ حسن و حسین جو رسول کے نواسے اور جو سردار جوانان بہشت ہیں، وہ ہم میں سے ہیں۔ اور مہدی آخر الزماں جن کے ذریعے خداوند عالم ظلم و جور سے بھری دنیا کو اپنے عدل سے بھر دے گا، وہ بھی ہم میں سے ہی ہیں۔ جو شخص مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، اور نہیں جانتا اس کو میں اپنا تعارف کرائے دیتا ہوں۔ حضرت نے اپنے مفاخر و مناقبت نیز اپنے آباء و اجداد کے فضائل بیان کرتے ہوئے فرمایا، ایھا الناس، میں حبیب کبریہ جناب محمد مصطفیٰ کا جگر بند ہوں، فاطمہ زہرا سیدۃ النساء کا دل بند ہوں، جناب خدیجہ کبریٰ کا فرزند ہوں۔ میں اس مقتول تیغ جفا کا جگر گوشہ ہوں جو تشنہ لب کربلا میں ذبح کر دیا گیا۔ میں اس شہید راہ خدا کا فرزند ہوں جس کو جور و ظلم و عناد نے ہر طرف سے حملے کر کے قتل کر دیا۔ میں اس مظلوم کا فرزند ہوں جس پر جنات نے اور پرندوں نے نوحہ کیا۔ میں اس مقتول کا فرزند ہوں جس کا سر نوک نیزہ پر بلند کر کے شہر با شہر پھرایا گیا۔
میں اس ستم رسیدہ کا بیٹا ہوں جس کے اہل حرم کو اولاد زنا نے اسیر کیا۔ ہم محل نزول ملائکہ ہیں، ہم محیط علوم حق تعالی ہیں۔